ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے ہماری باتوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا ہم وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو عادل صاحب، آپ نے جو اسٹیمپ ڈیزائن کیے ہیں تو بہت سے مشہور آرٹسٹوں نے بھی اسٹیمپ ڈیزائننگ کی ہوگی، جیسے چغتائی صاحب تھے، انہوں نے کی ہے۔ جی، پاکستان کے جو ارلی اسٹیمپ تھے، شروع کے اسٹیمپ تھے، کیونکہ وہی انڈو پاکستان کے بہت مشہور مصور تھے، تو وہ ارلی اسٹیمپ چغتائی صاحب نے کیے، جو کہ تقریباً 8 اسٹیمپ پر مشتمل ہیں۔ اچھا، 8 اسٹیمپ۔ جی ہاں، اور اس کے علاوہ مشہور آرٹسٹوں میں ہنجرا صاحب تھے، اور بشیر مرزا تھے، ظہور الاخلاق، عسکری میاں ایرانی، اور سعید اختر تو اب بھی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں اور اس پر کافی کام کر رہے ہیں۔ وہ جتنے بھی پورٹریٹس تھے پائنیئرز آف فریڈم کے، وہ پوری سیریز کوئی 50 پائنیئرز پر انہوں نے کام کیا۔ اور سعید اختر نے؟ جی ہاں، 50 ٹکٹ ان کے اب تک شائع ہو چکے ہیں، اور مزید امید ہے کہ آئندہ۔ اچھا، چغتائی صاحب نے جو اسٹیمپ ڈیزائن کیے ان کے کیا سبجیکٹ تھے؟ ان میں وہ تو پاکستان کی بگننگ پر تھے، تو انہوں نے اپنا جو ان کا ایک انفرادیت تھی، جو کہ وہ سیرسینک پیٹرنز استعمال کرتے تھے۔ ہاں، پیٹرن۔ جی ہاں، وہ زیادہ استعمال کیے۔ کریسٹ ہمارا جو چاند تارہ ہے وہ استعمال کیا، پھر مختلف وہ پیٹرنز سے ہی کھیلے وہ، اور انہیں بہت ڈیزائن زیادہ دیا انہوں نے، جو جیسے اسلامک ڈیزائن، اسلامک آرٹ کے جو پیٹرن ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنے اسٹیمپ ڈیزائن کیے ان میں کن کن سبجیکٹ کو ڈالا؟ کن کن پہ آپ نے اسٹیمپس بنائے؟ آپ جو بھی نام لیں۔ اچھا، جیسے حیوانیات، جیسے جانور ہیں، وائلڈ لائف پہ بہت کام کیا ہے، فلورا فونا پہ بہت کام کیا، جتنے بھی آپ کی یہ عمارتیں ہیں پرانی، ہاں، آرکیٹیکچرل اور آرکیولوجیکل جتنے بھی سائٹس جو ہیں وہ ساری میں نے کور کی ہیں۔ پھر جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے تعلیمی ادارے، وہ جن کے 100 سال ہو گئے، اس پہ کوئی 20 اسٹیمپ ہم نے ایسے بنائے جو کہ صرف اور صرف تعلیمی اداروں پہ ہیں۔ آپ نے تو کھیلوں پہ بھی بہت بنایا۔ جی، اسپورٹس کی اولمپک سیریز جو تھی وہ بہت مشہور ہوئی میری۔ آپ نے تو قائد اعظم پہ بہت اچھے بنائے۔ جی ہاں، قائد اعظم پہ سب سے زیادہ اسٹیمپ میں نے کیے، اور وہ 26 اسٹیمپ پر مشتمل ہے وہ سیریز۔ اور جو ان کی 7 سالہ اینیورسری پہ ہوا تھا، وہ تو بہت ہی خوبصورت اسٹیمپ تھا، 8 ٹکٹس پر مشتمل تھا وہ، اور ان کی پیدائش سے لے کے جہاں وہ پیدا ہوئے اور آخر تک ان کے مزار تک ہم نے اسے کور کیا۔ بہت اچھی بات، ویری گڈ۔ تو آپ نے اس طرح بہت کچھ کر دیا اسٹیمپس میں۔ تو آپ نے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس اس کس سن میں جوائن کی تھی؟ نہیں، میں نے تو 67 میں سیکیورٹی پریس جوائن کی، اور 38 سال وہاں کام کیا۔ 38 سال، مائی گاڈ۔ اور ایک سینئر ڈیزائنر کی حیثیت سے میں وہاں اپائنٹ ہوا تھا، اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں چیف ڈیزائنر بھی تھا، چیف آرکیوسٹ بھی تھا، اور جنرل مینیجر بھی تھا۔ اچھا، ویری گڈ۔ اچھا، آپ نے اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد بھی اسی شعبے سے؟ جی ہاں، جی ہاں، اس کے بعد میری خدمات پوسٹ آفس نے ہائر کر لی تھی، تو اب بھی انہی کے ساتھ منسلک ہوں۔ اچھا، اب جنرل مینیجر کیا ہے؟ جی ہاں، جنرل مینیجر پوسٹل فاؤنڈیشن پریس میں۔ اچھا، تو عادل صاحب، آپ نے تو اپنی زندگی دے دی پوسٹل سروس کو، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہاں باہر آپ کی کانفرنس ہوئی تھی جہاں گئے تھے پوسٹ اسی ٹکٹس پہ؟ ہر سال ہوتی ہیں یہ کانفرنس، لیکن میں جس منفرد کانفرنس میں گیا تھا وہ آل پاکستان اسٹیمپ ڈیزائنرز کی کانفرنس تھی، جاپان میں ہوئی، ٹوکیو میں ان کا ہیڈ آفس تھی۔ تو وہاں دنیا کے تمام مشہور ڈیزائنرز آئے ہوئے تھے اور اپنا کام لے کے آئے ہوئے تھے، جو ڈسپلے ہوا تھا وہاں، اور ہمارا بھی کام اس میں ماشاءاللہ کافی لوگوں نے پسند کیا، اور بہت ہی ہمیں وہاں پذیرائی ملی۔ ویری گڈ۔ اچھا، یہ بتائیے آپ کہ آپ کا کام بڑا منفرد سا ہے، تو نیچرلی جب آپ کرتے ہوں گے تو محو ہو کے اور بہت انجوائے کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کریٹیو کام کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی ٹکٹ پہ ہو یا پینٹنگ پہ ہو یا کسی بھی انجوائے تو کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ کے آرٹ سے تھیراپی ہوتی ہے کسی کی؟ تھیراپی میں آ سکتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو آپ یقین مانیں، جب چرچل سے کسی نے پوچھا کہ بھائی فوجیں قریب آ رہی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا میں ابھی اپنی اسٹیمپ کلیکشن جو ہے اسے کر رہا ہوں. اسی طرح شاہ فاروق کی بہت بڑی کلیکشن تھی، وہ بھی اسی میں لگے رہتے تھے. میں بتاؤں کہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کلیکشن تھی جو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو دے دی تھی، اور وہ بہت افسردہ تھیں. انٹرویو ایک ہوا ان کا انگلینڈ میں، ایک اسٹیمپ کی ایگزیبیشن میں وہ گئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو بہت بڑی کلیکشن تھی ان کے دادا کی، پھر بھٹو صاحب کی. تو انہوں نے کہا بس وہ میری چوری ہو گئی، اور اب میں دوبارہ کوشش کر رہی ہوں کہ اسے حاصل کر سکوں اور بناؤں. تو یہ تو جو اس میں چلا جاتا ہے یہ تو آپ ایک تھیراپی تو ہے ویسے، چاہے اسٹیمپ ڈیزائننگ ہو یا کوئی اور چیز کی ڈیزائن ہو جس میں آرٹسٹ کے ہاتھ انوالو ہو، مائنڈ انوالو ہو، اس میں تو تھیراپی ہونی ہے. وہ تو تھیراپی ہوتی ہے. انسان کو جو چیز خوشی دے انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے، تو یہ ایک تھیراپی ہے. تو اسی طرح عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب ان لوگوں نے، یعنی ان لوگوں کو بھی اتنے بزی ہونے کے باوجود ان کا دل چاہتا تھا کسی ایسے مشغلے میں، کسی ایسے اس میں انوالو ہوں، تو ٹکٹ انہوں نے جمع کرنے شروع کیے اور ان کا انوالومنٹ انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی. آپ کے پاس تو میں نے دیکھا کہ اسپونس کا بہت اچھا کلیکشن. جی میں شروع سے ہی پتہ نہیں کیسے یہ شروع ہو گیا. کچھ خوبصورت چمچے مجھے نظر آئے، وہ میں نے رکھے، پھر اس کو میں نے ریسرچ کیا تو یہ سیریمونیل اسپونس کہلاتے ہیں. جو دنیا میں مختلف ادارے ہیں جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں وہ ایز اے سوینئر اپنے ممبرس کو دیتے ہیں. تو وہ میں اب ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً 1000 اسپون جمع ہو گئے، اور آپ ایک ایک اسپون کو 1000 اسپونز جمع ہو گئے. واو، آپ اسے دیکھیں بڑی تو وہ خوبصورت ہے، اس میں نے میں دیکھے ہیں. انگریونگ اور جو کچھ وہ ایک اتنی ٹائنی لٹل اسپون میں کتنی کارونگ اور کیا کیا چیزیں خوبصورتی کا کوئی